اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر غازی ارطغرل بن سلیمان شاہ قاوی ترکمانی ترک اوغوز کے شاہ قائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ ولادت کا زمانہ سن 1190 کے آس پاس کا ہے، جبکہ وفات 1280 عیسوی بتائی جاتی ہے اور مدفن اناطولیہ کے شہر سوغوت میں واقع ہے۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، ناڈر، بے خوف، عقل مند، دلیر، ایماندار اور بارعب سپاہی تھے۔ وہ ساری عمر سلجوق کی سلطنت کے وفادار رہے۔ سلطان علاء الدین قیادی اول نے ارطغرل کی خدمات سے متاثر ہو کر ان کو سوغوت اور اس کے نواح میں واقع دوسرے شہر بطور جاگیر عطا کیے اور ساتھ ہی سردار اعلیٰ کا عہد بھی دیا۔ اس کے بعد آس پاس کے تمام ترک قبائل ان کے ماتحت آ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست عماد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے دنیا ولاگز یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج ہم جانیں گے اسلام کے مشہور ہیرو ارطغرل غازی کون تھے۔ انہی کی دلچسپ معلومات اور ان کی سوانح حیات اسی ویڈیو میں ہم جانیں گے، تو میرے ساتھ رہیے گا اور آج کی اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ غیر معتبر تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ارطغرل کا تعلق غز ترک قبائل کی شاخ قائی قبیلے سے تھا اور ان کا خاندان بیگ یعنی کہ سردار کہلاتا تھا۔ یہ قبیلہ عقیدتاً اہل سنت والجماعت سے منسلک اور مسلکاً حنفی تھا۔ ارطغرل ترک زبان کا لفظ ہے اور دو لفظوں ار اور طغرل سے مل کر بنا ہے۔ ار کے معنی آدمی، سپاہی یا ہیرو کے ہیں، جبکہ طغرل کے معنی عقاب، پرندے کے آتے ہیں جو مضبوط شکاری پرندہ کے طور پر مشہور ہے۔ یوں ارطغرل کے معنی عقابی شخص، عقابی سپاہی یا شکاری ہیرو وغیرہ کے ہوں گے۔ سوانح حیات۔ تاریخ کی کتابوں میں ارطغرل کی زندگی کے احوال اور ان کی سرگرمیوں سے متعلق پختہ معلومات نہیں ملتی، البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے ڈھالے ہوئے سکوں سے تاریخی طور پر ان کے وجود کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان سکوں میں عثمان اول نے اپنے والد کا نام ارطغرل نقش کروایا تھا۔ تاریخ دانوں کو ان کے حالات کی زندگی کے حوالے سے ان لوگوں کی کہانیوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے جو ان کی وفات کے 100 سال بعد سلطنت عثمانیہ میں مقبول ہوئی۔ ان لوگوں کی داستانوں کی درستگی پر بھی کئی طرح کے شبہات ظاہر کیے جاتے ہیں۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد اپنے رفقا کو لے کر سلاجقہ روم کے پاس گئے اور ان سے زمین کا مطالبہ کیا، چنانچہ انہوں نے سوغوت کی زمین ارطغرل کے حوالے کر دی، جو اس زمانے میں بازنطینی سلطنت کے سرحد پر واقع تھا، اور ارطغرل کا اس کا سردار بھی مقرر کر دیا۔ بعض ازاں اس سرزمین پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کا سبب بنے۔ اسلام کی سربلندی کی خاطر ارطغرل اور دیگر عثمانی سلاطین کی مجاہدانہ سرگرمیوں کی بنا پر عموماً ان کے ناموں کے ساتھ غازی کا لقب لگایا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی عمر بھر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے، لیکن ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوقی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور منگول سلطنت نے پورے اناطولیہ موجودہ ترکی پر قبضہ کر لیا تھا، جو ان کے لیے سخت تشویش کا باعث تھا، اور ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے۔ چنانچہ ارطغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ وفات کے وقت ارطغرل کی عمر
90 साल से ज़्यादा थी। वो तुर्की के मशहूर शहर सोगोत में मदफून है। इनकी दरअसल तारीख़ वफ़ात में मुअर्रिख़ीन का इख्तिलाफ है। मशहूर है कि अर्तुग़रुल गाज़ी की वफ़ात काई कबीले के सरदारी अपने बेटे उस्मान अव्वल के सुपुर्द करने के बाद सोगोत के शहर में 1281 या 1282 ईस्वी में हुई। बाज़ दूसरे ज़राए से पता चलता है कि इनकी वफ़ात 1288 ईस्वी या 1289 में हुई। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप अर्तुग़रुल गाज़ी की मालूमात पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आपका दोस्त इमाद अली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।